ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر والعاق والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث. صحیح الجامع حدیث نمبر 3052. یہ حدیث صحیح ہے. محترم ناظرین، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے 3 ایسے نقطے کی طرف اشارہ کیا. اگر ہم ان نقطوں پر اچھی طرح سے دھیان دے لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے دماغ و ذہن میں ڈال کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، ہماری صحت، ہمارا گھر سب کچھ بہتر بن جائے گا. 3 باتیں ہیں. مدمن الخمر، ہمیشہ کا شرابی. آج ہمارے معاشرے میں ایک چلن یہ پائی جاتی ہے کہ فیشن کے نام پر اور ریسٹورنٹ کباب کے نام پر اور لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے شرابوں کی بوتلیں کھولی جاتی ہیں، شراب پی جاتی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ شراب پیتے ہیں، اور افسوس اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب ایک کلمہ گو مسلمان شراب پیتا ہے فیشن کے نام پہ اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی کہلاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس پر جنت حرام ہے. ان میں سے پہلا شخص ہے ہمیشہ کا شرابی، چاہے وہ تھوڑا پیے یا کم پیے. اور شراب کے مفہوم میں بہت ہی وسعت پائی جاتی ہے. صرف شراب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بوتلوں میں جو بھر کر گلاس میں ڈال کر پی جاتی ہے. شراب ہر اس چیز کو کہی جاتی ہے جس میں نشہ پائی جائے، چاہے وہ گٹکا ہو، زردہ ہو یا اس طرح کی اور کوئی بھی چیزیں ہوں. دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے العاق، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے کہ کہنے کی حد نہیں. ہر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ میں ایک بہترین بیٹا بنوں لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل موجود ہیں اور علماء کرام کی زبانی شروع سے اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، صرف ہم قرآن و حدیث کو سن کر چھوڑ دیتے ہیں. محترم ناظرین، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھے کہ ہمارے اوپر جنت حرام ہو جائے گی جبکہ ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. تیسری بات الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، یہ بہت ہی مین پوائنٹ ہے، اس طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. آج ہمارے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہے. گاؤں میں باہر سے ٹھیلوں پر کچھ بیچنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے گھر کی عورتیں جا کر باتیں کرنے لگتی ہیں، خود سودا سلف کرتی ہیں اور ہماری اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. اس کی آخر وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں کہ وہ دیوس ہے. اور دیوس کو اگر ہم آسان بھاشا میں کہے، آسان زبان میں کہے تو اس کو ہم لوگ بھڑوا کہتے ہیں، یعنی اپنی بیوی، اپنی بیٹی یا گھر کی عورتوں کو دوسرے غیر مردوں سے بات کرنے سے نہ روکنا یا ان کو پردے کا حکم نہ دینا، گویا کہ ہمارے اندر یہ بھڑواپن ہے. گویا کہ ہم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آؤ اور ہماری بیوی بیٹیوں سے لطف اندوز ہو. سامعین کرام، اس طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ چلن بہت ہی زور و شور سے ہے. دوسری بات اس میں ایک اور ہمیں بتانے کی ہے کہ دیوس صرف یہ نہیں کہ
آپ اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بچی کو یا اپنے گھر کی عورتوں کو دوسرے مردوں سے بات کرنے سے روک دے, بلکہ دیوسیت, بھڑواپن یہ بھی ہے کہ آپ گھروں میں برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں, آپ کے گھروں میں ٹی وی ہو, آپ کے گھروں میں موبائل ہو, اور ان موبائل اور ٹی وی کے ذریعہ اس ماڈرن دور میں لوگوں سے گفتگو کرتی ہوں عورتیں, اور آپ گھر میں بیٹھ کر دیکھتی ہوں, یا پھر ان عورتوں سے آپ کمائی کرتے ہیں اور گھروں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. محترم ناظرین, اس طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 باتوں کو یاد رکھیں. نمبر 1 کہ جو شخص ہمیشہ کا شرابی ہوگا, جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا, جو شخص دیوس بنا رہے گا, یعنی گھر کی عورتوں کو برائیوں سے نہ روکتا ہوگا, وہ اپنے گھروں میں آنکھیں موند کر برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھے گا, تو پھر ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے بچا کے رکھے اور جنت میں داخلہ کرے. آمین. Oh